نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے اب وہ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوا، ہم لوگوں نے کل اس کی تفسیر دیکھی کہ اس میں بہت بہترین 10 آیتوں میں ہدایت دی گئی ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایک مسلم معاشرے میں. جب کبھی بھی ایسی کوئی بات آئے تو کیسا مسلمان عورتوں اور مردوں کا رویہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اور ہے بھی نا. عورت کے لیے قیمتی چیز اس کے لیے جو ہے وہ عزت، اس کی عزت اور اس کی عفت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایتیں عطا فرمائی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی. اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے. اور یہ کون تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستح بن اثاثہ اور حمنہ بن جہش ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی یہ تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا. باقی رہا اس جھوٹ کا پیشوا عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے آپ اس میں ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے خطبہ دیا اور ان آیات کی تلاوت کی، اور اس کے بعد 3 لوگوں کو سزا دی گئی، پنشمنٹ دیا گیا. کہ کون تھے وہ؟ حسان بن ثابت. یہ کون ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جینا فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت دار اور مسکین اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں کبھی مستحق کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ ایک تو وہ مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، 3 بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریلیشن میں، ایک تو ریلیشن بھی تھا اور قرابت دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے. تو تم میں سے جس کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے ان کو یہ قسم نہیں کھا لینی چاہیے کہ ہم کبھی ان کو مدد نہیں کر دیں گے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ رب کی کیسا ہمارا رب ہے، دیکھیے سبحان اللہ، کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سبحان اللہ، کتنا پیاری بات ہے. کیا تم جب لوگوں کو معاف کرو گے تو تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا؟ اور ہم میں سے کون گناہوں سے پاک ہے؟ تو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، لوگوں کی ان کی غلطیوں کو پکڑے نہیں بلکہ ان کی غلطیوں پر معاف کر دینا چاہیے. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ تو واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور جب یہ آیت آئی فوری جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دین اینڈ دیر اٹھے اور جا کر مصطفیٰ کو گلے لگائے اور بولے کہ تمہارے لیے آج سے ڈبل کر دیتے، جتنا پہلے دیتا تھا اس سے ڈبل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھا ان کا ایمان. دین اینڈ دیر، نفرت میں قسم کھا کر بولے کہ ہرگز کبھی نہیں دوں گا. جیسے ہی پتہ چلا
کہ یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، فوری اٹھے، اٹھ کر اور جا کر سوچے آپ، ہم سوچیں کہ کتنی وہ چیز ہے، تو لوگوں کو ان کی غلطیوں پر پکڑے نہیں، معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو یہ کتنی پیاری، تو وہ مشورہ جو جس کو سزا دی گئی تھی وہ حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعروں میں سے ایک شاعر ہے۔ مصطح بن اساسہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہے۔ اس کے تعلق سے سورۃ النور کی آیت نمبر 22 آئی کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، کیا انہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور تھرڈ جو عورت جن کو سزا دی گئی تھی وہ ہے حمنہ بن جہش۔ کون ہے حمنہ بن جہش؟ یہ سبحان اللہ زینب بن جہش کی بہن ہے، اور زینب بن جہش کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک۔ تو اب یہ یہاں پر دیکھیے زینب بن جہش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تعلق سے آ کر پوچھتے، اب بہرحال یہ بہت طویل چلا، سب کے اپنے اپنے معاملات ہوئے، تو زینب بن جہش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اے زینب تم کیا جانتے ہو عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جانتے ہو، یعنی کہ ان کا کردار کیسا تم نے دیکھا، کیا یہ ایسی ہیں یا ایسی ہیں؟ تو سبحان اللہ زینب بن جہش کا جواب سنیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پہلے یہ بھی یاد رکھیے یہ کون ہے، دونوں رائیولس رہتے تھے، یعنی کہ زینب بن جہش اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ چاہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ چاہتے، یہ دونوں میں کمپٹیشن ہمیشہ رہتا تھا، دونوں کمپیٹ کرتے تھے، اور کمپیٹ کرتے تو اس میں سوچیے آپ کے کتنا وہ رہتا تھا، اور ریلیشن بھی کون سا ہے، ٹھیک ہے، سوتن، وہ ریلیشن جس میں ہمیشہ یہی ایک الگ نگاہ سے دیکھی جاتی، تو اور تھا بھی اس سے پہلے، اس کے باوجود دونوں بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کمپٹیشن بھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو زینب بن جہش نے اس معاملے میں کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور اپنے آنکھ کے بارے میں محتاط ہوں، میں احتیاط برتتی ہوں، یعنی جو چیز جو میں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اپنے کانوں سے نہیں سنی، میں اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں کرتی ہوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بات کروں گی، اور میں ان چیزوں میں نہیں آتی کہ کسی کے تعلق سے عیب لگاؤں یا غیبت کروں یا کسی کے بارے میں کچھ بات کروں، میں احتیاط برتتی ہوں، میں ایسی چیز بولتی ہوں بھی نہیں جہاں پر جس سے کسی پر عیب لگ جائے۔ اور ریگارڈنگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کا سوال ہے تو میں ان کے بارے میں سوائے بھلائی اور نیکی کے کچھ نہیں جانتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کی گواہی تھی، حالانکہ حمنہ بن جہش کو 80 کوڑے مارے گئے، دونوں بہنیں ہیں، تو اس سے کتنا ہم کو پتہ چلتا، دیکھیے حالانکہ اپوزٹس تھے، اپوزیشنس میں تھے دونوں، زینب بن جہش اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بول سکتی تھی، دشمنی کا بہت اچھا فائدہ وہ کر کے بول سکتی تھی، مگر انہوں نے کیا کہا، میں کسی کے بارے میں جو چیز میں نہیں جانتی، جس کا مجھے علم نہیں ہے، کانوں سے میں جو سنی نہیں دیکھی نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، میں احتیاط برتتی ہوں، اور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوائے یہ جو ہے نا ان کے، سوائے بھلائی کے، سوائے نیکی کے، سوائے پائیتی کے کچھ نہیں جانتی۔ سبحان اللہ، یہ ان کی گواہی تھی۔ اور اس کے تعلق سے بہت سے لوگ جو ہے نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز رہتی تھی، ان کا نام بریرہ تھا، ٹھیک ہے، بریرہ سے بھی پوچھا گیا کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈرا کر پوچھتے گئے کہ کیا بتاؤ تم عائشہ کے بارے میں، جو سچ ہے وہ بتا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ان کو اسی طرح جانتی ہوں جیسے سنار کھڑے سونے کو جانتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں نے بھی گواہی دی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہاں حمنہ بن جہش، زینب بن جہش کی بہن، یہ ان کو بھی مارا گیا، ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا پیشوا، یعنی جو روٹ کاز جو تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، جہاں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئیں گے، اللہ کے یہاں قلب سلیم جو لے کر آئے۔ اور
عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کو سزا نہیں دی گئی، ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی کو جیسے ہی قتل کرنے کی بات ہوئی تو ہم دیکھے تھے کہ کتنا بڑا فتنہ ہوتا تھا، ہو گیا تھا، رائٹ. سعد بن عبادہ اور اسد بن حذیر میں بہت بڑا وہ ہو گیا تھا، بہت مشکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بٹھائے تھے. تو پھر ایسا نہ ہو، یہ لیڈر تھا نا، اس کو مار دینے کی وجہ سے پورے فساد وغیرہ ہو جائے گا مدینہ میں بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیپ نہیں اٹھایا. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے کہ اس کا سر قلم کر دیں، اس کا سر قلم کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب اس کو چھوڑ دیے تو بعد میں نہ اسی کو عبداللہ بن ابی کو اس کے قبیلے والے ہر ایک انہیں بعد میں بہت سے پھر نکلتا تھا، یہ کبھی بھی ہے نا یہ چپ نہیں رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھر نکالنے کی کوشش کرتا تھا. تو لوگ ہے نا اب اس کو ڈانٹتے ہیں، اگر تم اب کریں گے نا عبداللہ، اب تم اگر نیکسٹ ٹائم سے یہ کام کریں گے نا تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے. اس طرح سے لوگ اس کو ڈانٹتے تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دیکھے کہ اب بعض چیزیں کو جو ہے نا چھوڑ دینا ہی صحیح رہتا، اور کس طرح سے یہ فتنہ ختم ہوا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں. تو اس طرح اس کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کی سزا اللہ نے قیامت کے دن بتائی ہے کہ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. اور جہاں پر کوئی ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا. بہت بڑا سردار تھا، ٹھیک ہے، اپنے مال پہ بہت فخر تھا، اس کو خرچ نہیں کرتا تھا اللہ کے راستے میں، بخیل تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر کے رکھتا تھا. تو اور نہ اس کی اولاد، اور اولاد میں بھی ان کے بیٹے جو تھے اور عبداللہ وہ خالص تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہی ان کو ذلیل کیا، اس عبداللہ بن ابی کو. بہرحال اللہ یہاں پر فرماتا ہے دیکھیے صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہم انا نسألک قلب سلیم، اللہ ہم تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتے ہیں. اور کیا ہے قلب سلیم؟ دنیا کی محبت، گناہ، کبر، اللہ کی نافرمانی، ہر قسم کے شرک، ہر قسم کے شک، بغض، کینہ، ہر چیز سے پاک ہو. قلب سلیم کی مثال اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر. اللہ اکبر. اللہ نے جن کو دوست بنایا، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کے پاس قلب سلیم ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وہ رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. بہت زیادہ نرم، بہت زیادہ حلم والے. ہم نے پڑھا سورۃ الہود کی آیت نمبر 75 میں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک ابراہیم بہت حلم والے، بہت نرم، بہت کائنڈ ہارٹڈ، اور اواہن بہت توبہ کرنے والے، بہت رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، و جاری کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے تھے. تو یہ کوالٹیز جو جس کے پاس ہوں گے اس کے پاس قلب سلیم رہے گا. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ناٹ اونلی شرک اور شک سے بھی پاک رہنا. ہر قسم کے شرک سے پاک تھا، وہ پاک تھے. اور ہم کو بھی بتایا یہی گیا ہے کہ فالو کرو ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا جو فٹ سٹیپس ہے ان کو فالو کرو. ملت ابراہیم حنیفہ، جو بالکل یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک ہی نہیں کرتے تھے. ہر قسم کے شرک، ہر قسم کے شک سے پاک ہو. تو جس کے پاس ایسا دل ہوگا تو وہی عمل کرنا ہوگا نا اس کو، وہی اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا کہ خیر خواہی بھی رہے لوگوں کے ساتھ، اور حلم والا بھی ہو. اور ایسے لوگوں کے لیے ہی جو ہے نا دین آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نا آگے کام آسان ہوتے رہتے. ٹھیک ہے، جس کے پاس قلب سلیم ہے، اللہ ایسے لوگوں سے ہی اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی لیتا. سبحان اللہ. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو لوگوں کے بارے میں فکر مند بھی ہوتے تھے، خیر خواہ بھی رکھتے تھے، جذبہ بھی ایسا تھا ان کا، اور وہ خود بھی کیسے تھے؟ بالکل نرم دل، کائنڈ ہارٹڈ، لوگوں کو معاف کرنا، کہ اپنی زبان درازی کرنا، یہ سب کچھ نہیں. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قلب سلیم عطا فرمائے. ایسا دل جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، کینہ، بغض، حسد، جلن، نفاق، ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے. کسی کے تعلق سے بدگمانیاں نہ ہو. بس ہم اپنا عمل دیکھیں، ہم عمل کرتے جائیں. بہرحال یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہوا. ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کہاں تک یہ کمپلیٹ ہوگا. عمرہ حدیبیہ
ذیقد سن 6 ہجری میں. سبحان اللہ. یہ ہوا کب؟ ذیقد 6 ہجری میں. کیا ہوا یہاں پر؟ عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈایا اور قصر کرایا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے اور قصر بھی کرائے اور سر بھی منڈوائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے خواب جو ہے سچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی پر مبنی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر دیکھیے کیا کرے، سروں کو منڈوائے بھی اور قصر کرے. اس سے کیا ملتا ہے عمرے کے لیے؟ ٹھیک ہے، بالوں کو منڈوانا بھی چاہیے اور قصر بھی کرنا چاہیے. قصر کس کو کہتے ہیں؟ بال کو چھوٹے چھوٹے کرنا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی اطلاع دی، یعنی اس خواب کے تعلق سے بتایا اور یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں. گرد و پیش یعنی اطراف میں جو اعراب تھے، یعنی بدو قسم کے جو لوگ تھے، ولیجرز جو تھے اطراف میں، مدینے کے اطراف میں بھی بہت سے قبیلے والے لوگ تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان کرایا. مگر انہوں نے تاخیر کی. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے. مگر بعد میں عذر یہ تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے. یعنی عام اعلان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں، مدینہ کے بارڈرز میں بھی جو ولیجرز کے لوگ تھے ان کو بھی اعلان کرایا کہ سب مل کر عمرے پر جائیں گے. تو جب یہ اعلان ہوا تو ان لوگوں نے تاخیر کی. اور ان کا وجہ کیا تھی تاخیر کرنے کی؟ کہ یہ لوگ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان واپس نہیں آئیں گے، ان کے دشمنوں کے گڑھ میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ لوگ ہمیشہ آ جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے لشکر کو لے کر، تو اب وہاں پر ہی جانا کا پلاننگ کر رہے ہیں، تو ہم تو بچ کر نہیں آئیں گے بھائی، دشمن ہے، اتنے بڑے دشمن ہیں یہ لوگ، ہمیشہ مارنے کی وہ کرتے، پلاننگ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ سوچے. مگر ہیلا کیا تلاشا انہوں نے، ہیلا کیا بنایا، ایکسکیوز کیا لیا کہ ہم کو ہمارے مال اور اولاد نے مشغول کر رکھا، یعنی ہم بزی ہیں، ہم کو ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں کہ دین کے کام میں یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہی، اور ہم میں سے کوئی ایکسکیوز تو نہیں تلاش کر رہے ہیں، نہیں نہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم کو تو بہت کام ہے، گھروں نے ہم کو بزی کر رکھا ہے، بس ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے یہ کہا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز دوشنبہ یعنی کہ منڈے کے دن، اکم ذیقد 6 ہجری یعنی فرسٹ ذیقعدہ کے 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو خلادے پہنائے یعنی ہار پہنائے گئے، کوہان چیر کر نشان بنایا گیا اور عمرے کا احرام باندھا گیا. تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن فرسٹ ذیقعدہ، ٹھیک ہے، 6 ہجری، ذیقعدہ کی 6 ہجری اور وہ فرسٹ ذیقعدہ کا تھا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمان مہاجرین اور انصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، روانہ ہوئے، اور اپنے ساتھ کیا رکھے تھے؟ قربانی کے جانور بھی. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں عمرہ کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ قربانی کرنا نہیں ہے، یہاں پر رکھنے کے لیے علامت یہ تھی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں مکہ، اور سوچئے 6 سال کے بعد یہ لوگ مکے کی طرف جا رہے ہیں. اور سبحان اللہ، یہ لوگ ساتھ میں جانوروں کو اس لیے رکھے تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم لڑنے کے لیے آئے اور لڑائی جھگڑے وہاں پر ہو جائے، بلکہ جس نیت سے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ایک ہی تھی کہ عمرہ کریں اور واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ساتھ میں قربانی کے جانور رکھے تھے. اور ذوالحلیفہ پہنچ کر، جی ذوالحلیفہ کیا ہے؟ جو مدینے کا میقات ہے، وہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خلادے یعنی ہار، یہ ایک طرح کا جو ہے نا، یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے جانور ہے، اسپیشل جانور ہے، تو ایک طریقے سے وہ نشانی ہوتی تھی، ہار کی طرح کچھ ایک پہنائے جاتے تھے زیور وغیرہ، تو وہ پہنائے گئے اور کوہان چیرے گئے.
کوہان یعنی ہم جیسے اونٹ کو ہوتا نا، ہم جس کو کہتا ہے جو اونچا حصہ ہوتا اس کو چیر کر نشان لگائے، ٹھیک ہے، کچھ نشان کی طرح رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھتے کہ پہچان لیں. اس دور میں تھا ایک کہ نشانی رہتی تھی کہ یہ اچھا یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے جانور ہے، تو لوگ کچھ نہیں کرتے تھے پھر ان جانوروں کو. تو بہرحال یہ کیا گیا اور پھر عمرے کا احرام بھی وہاں سے باندھے. کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا. اسفان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ اور مسلمانوں کو بیت الحرام سے روکنے کے تہیا کر کے بیٹھے ہیں. انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قراء العمیم بھیج دیا ہے تاکہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں. نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ذوالحلیفہ پر احرام باندھے، جانوروں کو خلادے پہنائے گئے اور جانوروں کی کوہان چیری گئی اور اس پر جو ہے نشان لگا دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری رکھے. ایک مقام اسفان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آ کر اطلاع دیتے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جاسوس وغیرہ. تو ایک نے آ کر یہ اطلاع دی کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، اور خالد بن ولید کو جو ہے 2 سواروں کے ساتھ ان لوگوں نے آلریڈی تیار کر کے رکھا ہے. اور اس طرح سے معاملہ ہے. اور ان لوگوں نے اپنے لشکر میں یعنی قریش کے لوگوں نے اپنے لشکر میں احابیش کو بھی شامل کر لیا ہے. احابیش کون؟ حبشہ کے رہنے والے. یہ بڑے بڑے اپنی آرمی کو بڑا کرنے کے لیے اطراف کے جو قبیلے سے رہتے حبشہ کے لوگوں کو بھی بلا کر اب بڑی آرمی ان لوگوں نے تیار کر لی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا کہ کیا کریں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں مشورہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. تو اس پر یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر دھابا بول دیں یا سیدھا بیت اللہ کا قصد کریں، اور جو روکے اس سے لڑیں. یہ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کریں. ان کے گھر پہ یہ جو احابیش ہے نا، پہلے جو راستے میں ملیں گے، یہ حبشہ کے ان لوگوں کا گھر تھا جس کو لوگوں نے شامل کر لیا. ان کے گھروں پر پہلے دھاوا بول دیں، یا پھر کیا کریں ڈائریکٹ ہم سیدھا بیت اللہ کا رخ کریں، یا پھر ہم کیا کریں جو روکے ان سے لڑیں. کیا کریں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشنز رکھا ان لوگوں کے سامنے کہ بتائیے کہ کیا کریں. تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، لہٰذا جو ہمارے اور ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرے کہ کیا کریں بھئی. یہ احابیش جو یہ حبشہ کے لوگوں کو لشکر میں جو جمع کر لیا ان کے گھروں پر پہلے ہم لوگ دھاوا بول دیں، اور یا پھر ہم ڈائریکٹ بیت اللہ کو جائیں، سیدھا وہاں کا قصد کریں، یا پھر ہم جو ہم سے روکے ان سے لڑیں، کیا کریں. تو اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے ہیں، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی، یعنی کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم وہی کریں گے، ہم سیدھا جائیں گے اور جو ہم کو روکے بس اس سے ہی لڑیں گے، دوسروں سے کس سے بھی نہیں لڑیں گے. یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی. اور ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. ٹھیک ہے. خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ اب دیکھیں مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پورے مسلمان جو ہے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو ظہر کے وقت جب دیکھا تو انہوں نے کہا تھا یہ لوگ غافل تھے، نماز میں تھے، ہتھیار نیچے ڈراپ کر کے پڑھ رہے تھے نماز، تو غافل تھے، ہم یہی ٹائم بیسٹ تھا ان پر اٹیک کر دے سکتے بول کر انہوں نے سوچا. تو اب پھر کیا طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف حالت جنگ کے مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا. تو یہ ہوا صلاۃ الخوف کا حکم اب آیا تھا. دیکھیے
اس سے پہلے ہم دیکھیں احزاب میں نہیں آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی، مگر صلاۃ الخوف کا حکم اب اس وقت آیا۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے پورے مسلمان مل کر ایک ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس امام تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو خالد بن ولید دیکھ کر یہ سوچے کہ اب یہ ٹائم میں اٹیک کر دینا تھا میں لوگوں کو، تو یہ لوگ غافل تھے، بہت اچھا چانس میرے سے مس ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، پھر عصر کے ٹائم پر انہوں نے طے کیا کہ نہیں، اب نیکسٹ نماز جب بھی یہ لوگ پڑھیں گے نا تب میں ان لوگوں پر اٹیک کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان میں ہی صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرما دیا۔ اور صلاۃ الخوف کا کیا حکم ہے کہ ایک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز پڑھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھائیں گے، تو جو ایک گروپ جوائن ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے نا ہتھیار لے کر ٹھہرے گا، ٹھیک ہے، تو دوسرا جو ہے نا اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو پہلے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھیں گے قاعدے میں، تو یہ لوگ جو ہے نا اپنی ایک رکعت جو مکمل کرے وہ ہٹ جائیں، اور دوسرے جو ہتھیار لے کر ٹھہرے ہوئے تھے وہ آ جائیں، وہ آ کر نماز پڑھیں، اور پھر وہ دوسرے لوگ جو ہے نا بعد میں اس کو نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف بھی مل جائے گا۔ سب کی خواہش تھی بھائی کہ الگ الگ نہیں پڑھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ان میں سے سب کو رہتی تھی، تو اس طرح سے صلاۃ الخوف کا یہ ہے۔ تو بہرحال دو صورتیں ہیں، تفاسیر میں بہت اس کے بارے میں ملتی کہ کس طرح سے پڑھا جائے گا، یعنی خوف کی نماز، جب خوف ہو، جنگ جاری ہو یا دشمن کا خوف ہو، اور اگر آپ نماز پڑھنے لگے اور دشمن آ کر اٹیک کر دے تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز برابر پڑھے، چلتے چلتے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، نماز مگر پڑھنا ہے، یہ اس میں اس کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا اور ان کے ہاتھ سے یہ موقع جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں، وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی، لوگوں نے کہا خصوہ اڑ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوہ اڑی نہیں اور نہ ہی اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک رکھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ قصوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، تو یہ قصوہ جو ہے حدیبیہ وہاں پر پہنچ کر اڑ گئی، ٹھیک ہے، آگے نہیں بڑھ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عادت ہے، یعنی کہ یہ ایسی نہیں ہے جیسی یہ اڑنے والی اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس کو اس ہستی نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ کون سے ہاتھی؟ اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہوا تھا نا، روک دیا۔ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابراہہ جو ہے یمن کا گورنر تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے وہاں پر آئے، اور اس نے اسی سلسلے میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے وہاں پر آئے، اور اس کا وجہ کیا تھی کہ اکنامک ریزن وائز یمن بڑھے، یہ یمن کا گورنر جو تھا ابراہہ۔ تو بہرحال اب اس نے جب گرجا گھر بنایا اور لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ لوگ ہے نا مکہ نہیں جائے بلکہ یہاں پر آئے، تو مکہ میں جب پتہ چلا اس بات کا تو ایک شخص جا کے وہاں پر غلاظت لگا دیا تھا اس گرجا گھر کو، تب جب اس کو پتہ چلا تو وہ ہے نا بڑا سا لشکر لے کر، جس میں ہاتھیاں بھی تھے، وہ لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا۔ جب وہ پہنچا ایک مکے سے بالکل باہر کی طرف، تو اس کا ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور دوسرے لوگ بالکل لشکر آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، تو سبحان اللہ اب ہوا کیا کہ وہ وہیں پر رکے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو اس میں جو عبد المطلب بھی جو خانہ کعبہ کے متولی تھے اس وقت، تو وہ گئے، سردار بھی تھے، بہت بڑا ایک عظیم شخصیت تھے، وہ جا کر اس سے بات کرنے لگے ابراہہ سے، اور اس نے کیا کیا تھا، اور راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا عبد المطلب کا تھا وہ قافلہ، تو اس نے اس اونٹنی کو بھی اپنے تمام اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، قافلے پہ پورا
پورا اس نے کیپچر کر کے وہ اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تو عبد المطلب گئے اس سے بات کرنے کے لیے، تو اس نے عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابراہہ بالکل ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اب میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے یہ بولنے آئے کہ واپس چلے جاؤ خانہ کعبہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرو۔ تو عبد المطلب نے کہا میرے جو انڈر میں ہے وہ چیز میں تم سے مانگ رہا ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے اپنے گھر کی کیسی حفاظت کی کہ اللہ نے چھوٹے پرندوں کو بھجا کر، ٹھیک ہے، جو کنکری کیری کر رہے تھے، ایسے بیکڈ کلے والے کنکریاں تھے یہ کہ سبحان اللہ جس شخص پر بھی گرتا تو وہ ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیتا تھا۔ اور پھر وہاں پر ان کا تمام معاملہ یہ ہوا کہ پورے لوگ وہیں پر ختم ہو گئے، جتنا لشکر آیا تھا سب وہیں پر رکے، مکے میں انٹر ہی نہیں ہو پائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو یہ ہاتھی والوں کو جو روکا، جس ذات نے روکی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب یہ ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ۔ تو یہ تھا اصحاب الفیل کا واقعہ۔ انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے کلاس۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔